جی، یہ بزرگوں کے آستانے رشد اور ہدایت کا مرکز ہے، اور مدارس اور علمی تعلیم، روحانی تعلیم اور جدید جو ہے علمی تعلیم جو ہے تو ان آستانوں پر ہونا چاہیے، اور یہ بڑا آسان اقدام ہے۔ ہم جناب غلام مجدد سرہندی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کے افکار کو ملک بھر میں اور انٹرنیشنل سطح پر اجاگر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور سرہند شریف ایک بہت بڑی روحانی درگاہ ہے، اور اس کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پاکستان میں مشائخ عظام اور صوفیہ کرام کے افکار، بھٹائی سائیں سچل سرماس، بابا بلے شاہ، خواجہ فرید، جو بزرگوں کا پیغام ہے انسانیت سے محبت، باہمی یکجہتی، اس کو یہ اجاگر کر رہے ہیں۔ اور یہ ضرورت ہے وقت کی کہ ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے خاتمے کے لیے جو ہے صوفیہ کے افکار کو آگے بڑھانا ضروری ہے، اور سندھ کے لوگوں اور جو ہے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے تصوف سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے آستانے ہیں، اور بزرگوں کا جو پیغام ہے یہ پاکستان کو بھی بچا سکتا ہے، اور پاکستان میں امن پسند سوچ کو بھی بچا سکتا ہے۔ سیاسی صورتحال پر یا ویسے جو سیاسی صورتحال ہے تو اس وقت معاشی کرائسس ہے۔ جب تک پاکستان میں پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی اور جو ہے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے، تو حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، تو سب کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے یہ معاشی مسائل ہیں۔ جب تک معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے تو غریب کو مقصد ہے اس کی روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو گندم کا بحران ہے، دیگر بحران ہے، تو حکومت کو چاہیے جو کسانوں کے مسائل اور کسانوں کے موقف کو سنے۔ اگر مہنگائی کم کرنی ہے تو کھاد اور دیگر بھی کم کرے۔ صرف اس کا جو ریٹ ہے گندم یا کاشتکاروں کے جو پروڈکٹ ہے ان کے ریٹ کم کر کے آپ مہنگائی جو ہے ختم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن معاشی طور پر کسان ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرف کا رخ ہے، تو کاشتکاروں